تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورۃ البقرہ آیات 8 تا 16۔ آگے کا مضمون۔ اب آگے انہیں ایمان نہ لانے والوں کے ایک اور گروہ کا بیان ہو رہا ہے جس کی خصوصیات اور جس کا ذہنی پس منظر مذکور بالا گروہ سے کچھ مختلف ہے، اس وجہ سے وہ مستقلاً ذکر کیے جانے کا مستحق ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيُمَدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ ترجمہ۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ یہ لوگ اللہ اور ایمان لانے والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس کا احساس نہیں کر رہے۔ ان کے دلوں میں روگ تھا تو اللہ نے ان کے روگ کو بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد پیدا نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں۔ آگاہ رہو کہ یہی لوگ فساد برپا کرنے والے ہیں لیکن یہ محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لے آئے؟ آگاہ رہو کہ بیوقوف یہی لوگ ہیں لیکن یہ جانتے نہیں۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے ہوئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کی مجلسوں میں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم تو ان لوگوں سے محض مذاق کرتے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دیے جا رہا ہے۔ یہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دی تو ان کی تجارت ان کے لیے نفع بخش نہ ہوئی اور یہ ہدایت پانے والے نہ بنے۔ الفاظ کی تحقیق۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ الناس سے مراد الناس کا لفظ اگرچہ عام ہے لیکن قرینہ دلیل کے یہاں اس عام سے ایک خاص گروہ مراد ہے اور وہ گروہ ہے یہود کا۔ اس تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ صرف یہود ہی ہو سکتے ہیں جن کے اندر کوئی جماعت وہ روپ دھار سکتی ہے جس کی طرف قرآن نے ان آیات میں اشارہ کیا ہے۔ آگے مستقل عنوان سے اس اجمال کی وضاحت آئے گی۔ خداع اور مخادعت کا مفہوم۔ مخادعت کے معنی دھوکہ دینے کی کوشش کرنا، عام اس سے کہ وہ دھوکہ کامیاب ہو سکے یا نہ ہو سکے۔ یہاں مخادعت کا لفظ بھی استعمال فرمایا ہے اور خداع کا لفظ بھی استعمال فرمایا ہے۔ جہاں لفظ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے وہاں تو مخادعت استعمال ہوا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی خواہش تو کوئی شخص اپنی حماقت کے سبب سے کر سکتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس کو دھوکہ دے نہیں سکتا۔ برعکس اس کے خود ان کے لیے خداع کا لفظ استعمال ہوا ہے کیونکہ جو شخص خدا کو دھوکہ دینے کا ارادہ کرتا ہے وہ اپنی اس کوشش میں تو ناکام رہتا ہے لیکن خود اپنے آپ کو ضرور دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ وما یشعرون۔ شعور کا لفظ کسی محسوس چیز کے ادراک کے لیے آیا کرتا ہے۔ یہاں اس لفظ کا استعمال اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اگرچہ خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش میں خود دھوکہ کھا جانا ایک محسوس ہونے والی چیز ہے لیکن یہ برخود غلط لوگ ہوشیاری اور چالاکی کے زعم کے باوجود اتنے غبی ہیں کہ اس حقیقت کا احساس نہیں کر رہے کیونکہ ابھی اس کا نتیجہ ان کے سامنے نہیں آیا ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ فی قلوبہم مرض، مرض کا مفہوم۔
مرض کا لفظ قرآن میں عموماً دو معنوں میں استعمال ہوا ہے، ایک کینہ اور حسد کے معنی میں، دوسرا نفاق کے معنی میں۔ جن مقامات میں یہ لفظ نفاق کے ساتھ استعمال ہوا ہے وہاں تو یہ واضح طور پر کینہ اور حسد کے معنی میں، لیکن جن مقامات میں یہ تنہا استعمال ہوا ہے وہاں تو دونوں معنی اس کے اندر جمع ہیں، یعنی قرینہ اس کے دونوں معنی میں سے کسی ایک معنی کو متعین کرتا ہے۔ یہاں واضح قرینہ اس بات کے لیے موجود ہے کہ اس سے مراد حسد ہے، کیونکہ یہاں جس گروہ کا بیان ہے آگے چل کر واضح ہوگا کہ یہود ہی کے اندر کا ایک گروہ ہے، اور یہود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے جو حسد تھا وہ مشہور و معلوم ہے۔ قرآن مجید نے متعدد مقامات پر اس کا ذکر فرمایا ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، زیادتی مرض کا پہلو۔ یہاں حسد کے بڑھانے کے فعل کو اللہ تعالیٰ نے جو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے تو یہ در حقیقت اس سنت کو اس نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے جس کے تحت یہ فعل انجام پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے سینے کو اسلام اور ایمان کی جلوہ گاہ بنانے کے بجائے اس کو بغض و حسد کی پرورش گاہ بنائے رکھنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے اسی طرح کے حالات و واقعات ظاہر ہوتے ہیں جو اس کی اسی بس بھری فصل کی آبیاری کرتے ہیں۔ یہود کو مسلمان پر حسد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی نعمت کیوں دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام اور اس کی برکتوں کی روز افزوں ترقی نے ان کے اس حسد کے اسباب میں اور زیادہ اضافہ کیا، اور یہ اضافہ برابر ہوتا ہی رہا یہاں تک کہ اس چیز نے ان کو بالکل تباہ کر کے چھوڑا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ۔ فساد فی الارض کی حقیقت۔ فساد فی الارض قرآن مجید کی ایک اصطلاح ہے جس کا مفہوم اس نظام حق کو بگاڑنا یا اس کو بگاڑنے کی کوشش کرنا ہے جو اللہ واحد کی عبادت اور اس کے احکام و قوانین کی اطاعت پر مبنی ہوتا ہے، اور جس کی دعوت انبیاء کرام علیہم السلام لے کر آتے ہیں۔ قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ جس طرح اس کائنات کا نظام تکوینی اس وجہ سے قائم ہے کہ اس کے اندر ایک ہی رب قدیر و قہار کا ارادہ و کار فرما ہے، اگر اس کے اندر کسی اور کا زور و اختیار بھی چلتا ہوتا تو یہ آن کے آن ہی درہم برہم ہو کے رہ جاتا۔ اسی طرح اس کے نظام تشریعی کے اندر اگر کسی اور کی عبادت و اطاعت کے جواز یا دخل کو تسلیم کر لیا جائے تو اس سے اس کا مزاج بالکل ہی بگڑ کر رہ جاتا ہے، اور یہ بگاڑ سارے نظام تمدن کو خراب کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس وجہ سے ہر وہ کوشش قرآن کے نزدیک فساد فی الارض کے حکم میں داخل ہے جو اس بگاڑ کا دروازہ کھولے، اگرچہ یہ کوشش بظاہر ہر اصلاح کے نیک ارادے کے ساتھ ہی کیوں نہ کی جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ۔ کما آمن الناس، یہاں الناس سے مراد وہ مسلمان ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، خلو کے بعد الا کا صلہ تقاضا کرتا ہے کہ یہاں کوئی فعل ایسا محذوف مانا جائے جو اس صلہ سے مناسبت رکھنے والا ہو۔ ہم نے ترجمہ میں اس کا لحاظ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ لفظ شیطان کی تحقیق۔ شیطان کا لفظ شاتا یشیتو سے فعلان کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اس کے معنی جلد باز، تند خو، مشتعل مزاج اور شریر و سرکش کے ہیں۔ ان خصوصیات کے حامل جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی۔ یہاں یہ لفظ یہود کے ان لیڈروں کے لیے استعمال ہوا ہے جو فساد فی الارض کے اس سارے کھیل کی رہنمائی کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ کا مذاق۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیان، مدہ کے معنی ڈھیل دینے اور کسی کی رسی دراز کرنے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر حجت تمام کرنے کے لیے ان کی رسی دراز
کرتا جا رہا ہے تاکہ جب ان کو پکڑے تو ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اپنے جس مذاق کا ذکر کیا ہے یمدہم فی طغیانہم کے الفاظ میں اسی کی وضاحت کر رہے ہیں۔ یہ لوگ خوش تھے کہ مسلمانوں کو بے وقوف بنانے اور اللہ تعالیٰ کو دھوکے دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں، حالانکہ صحیح راہ بتانے والے کو اپنے خیال کے مطابق جو شخص دھوکہ دے کر ایک غلط راہ پر اختیار کرتا ہے وہ راہ بتانے والے کا کوئی نقصان نہیں کرتا، بلکہ وہ خود اپنے آپ ہی کو آوارہ گردی کی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اب یہ محض اس خود فریبی اور حماقت ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس نے راہ بتانے والے کو دھوکہ دیا ہے، دھوکہ تو در حقیقت اس نے خود کھایا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ اشترا کا مفہوم، اشترا کے معنی خریدنے کے ہیں۔ آدمی جس چیز کو کوئی قیمت ادا کر کے خریدتا ہے اس کو اس شے کے مقابل میں جس کو وہ قیمت قرار دیتا ہے ترجیح دیتا ہے۔ یہیں سے اس لفظ کے اندر ترجیح دینے کا مفہوم پیدا ہوا ہے اور اس معنی میں یہ لفظ قرآن میں جگہ جگہ استعمال ہوا ہے۔ یہ اشارہ کن لوگوں کی طرف ہے؟ یہود کا ایک خاص گروہ۔ اوپر دو گروہوں کا ذکر ہوا ہے، ایک ان لوگوں کا جو ایمان لائے، دوسرے ان لوگوں کا جو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان دونوں گروہوں کے بعد یہ تیسرے گروہ کا بیان ہے جو تعلق تو رکھتا ہے ایمان نہ لانے والوں کے گروہ سے، لیکن اپنی بعض خصوصیات کے لحاظ سے ان سے کچھ مختلف مزاج رکھتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ گروہ کن لوگوں کا ہے؟ لوگوں نے عام طور پر یہ سمجھا ہے کہ یہ منافقین کا گروہ ہے، لیکن یہاں شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ منافقین کے لفظ سے جو گروہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے وہ ظاہراً ہر پہلو سے اپنے آپ کو مسلمانوں کے اندر شامل رکھتے کی کوشش کرتا تھا۔ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ اس کو جو عداوت تھی وہ چھپی ہوئی تھی، جو صرف خاص مواقع ہی پر ظاہر ہوتی تھی، لیکن اس گروہ کی جو خصوصیات قرآن نے بیان فرمائی ہیں ان سے واضح ہوتا ہے کہ یہ لوگ نہ تو باطناً مسلمانوں کے ساتھ تھے اور نہ زبانی ہی ان کے ساتھ اتفاق کے اظہار کے لیے آمادہ تھے۔ مثلاً یہ لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان کا دعویٰ تو کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان کا اظہار زبان سے بھی کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ علاوہ ازیں یہ اپنے آپ کو مسلمانوں سے بالا تر سمجھتے تھے، چنانچہ جب ان سے مطالبہ کیا جاتا کہ اگر ایمان کے مدعی ہو تو مسلمانوں کی طرح ایمان لاؤ تو کھلم کھلا مسلمانوں کو بے وقوف ٹھہراتے تھے۔ اس وجہ سے ان کو عام معنی میں منافقین کے زمرہ سے سمجھنا ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے، لیکن اگر یہ منافقین کے زمرہ سے تعلق نہیں رکھتے تو پھر یہ کون لوگ ہیں اور کس زمرہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ ہمارے نزدیک اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی یہود ہی کے اندر کا ایک گروہ تھا، لیکن اسلام کی مخالفت میں اس کا کردار اس گروہ کے کردار سے کچھ مختلف نوعیت کا تھا جس کا ذکر اوپر گزرا ہے۔ اوپر جس گروہ کا ذکر ہوا ہے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بھی سننے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا، بلکہ اندھا بہرا ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اتر آیا تھا۔ لیکن یہ گروہ اسلام کی مخالفت مصلحت اندیشی کے ساتھ اور رکھ رکھاؤ اور مصلحت پسندی کے روپ میں کرنا چاہتا تھا۔ مندرجہ بالا آیات پر اچھی طرح غور کرنے سے اس گروہ کا جو ذہنی پس منظر سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک اسلام دشمنی کے جذبے کا تعلق ہے یہ گروہ پچھلے گروہ سے کسی طرح بھی کم نہیں تھا۔ یہود میں دوسروں کے بالمقابل اپنی برتری کا جو احساس تھا وہ بھی ان لوگوں کے اندر بدرجہ اتم موجود تھا۔ بنی اسماعیل پر ان کے اندر آخری نبی کی بعثت کی پیشن گوئی کے سبب سے یہود کو جو حسد تھا اس حسد میں بھی یہ مبتلا تھے، بلکہ اس پیشن گوئی کے عملاً ظہور اسلام کے روز افزوں ترقی اور عربوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی مقبولیت نے ان کے اس احساس سے حسد میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا تھا۔ ان ساری باتوں میں یہ لوگ اپنے ہم قوموں کے شریک تھے، لیکن یہ اسلام کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے کے لیے مجرد انکار اور ضد کی اس پالیسی
کو صحیح نہیں سمجھتے تھے جو یہود کے اس گروہ نے اختیار کی تھی جس کا ذکر اوپر ہوا ہے، بلکہ یہ لوگ یہودیت اور اسلام کے درمیان ایک قسم کے سمجھوتے کے خواہش مند تھے۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ اسلام بھی اپنی جگہ پر رہے اور ایک مذہبی گروہ کی حیثیت سے خود ان کو جو مرتبہ اور امتیاز حاصل ہے وہ بھی باقی رہے۔ اس کی جو شکل ان کے ذہن میں تھی وہ ان آیات کی روشنی میں یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ مسلمانوں سے اس بات کی خواہش مند تھے کہ مسلمان اپنی طرح ان کو بھی مومن اور خدا پرست سمجھیں، کیونکہ جہاں تک اللہ اور آخرت پر ایمان کا تعلق ہے ان کا دعویٰ تھا کہ ان دونوں چیزوں پر یہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ مسلمان اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر اور ان کی پیش گوئی کی ہوئی کتاب کو آسمانی کتاب کی حیثیت سے ماننا چاہتے ہیں تو مانیں، لیکن ان سے ان کے ماننے کے لیے اصرار نہ کریں۔ اگر انہوں نے دوسروں کی نجات بھی ان کے ماننے پر منحصر کر دی اور جس نے نہ مانا اس کو اللہ اور اس کے رسول کا مکذب قرار دے دیا تو اس سے ان کے نزدیک اس ملک کے مختلف مذہبوں اور ان کے پیرووں کے درمیان ایک سخت قسم کی منافرت اور کشمکش کی حالت پیدا ہو جائے گی، اور مذہبی رواداری کی وہ فضا جو اس ملک کے اندر اب تک قائم رہی ہے ختم ہو کے رہ جائے گی۔ اپنے اسی خیال کی بنا پر یہ لوگ اپنے آپ کو اصلاح کرنے والا بھی سمجھتے تھے، یعنی ان لوگوں کا خیال تھا کہ ہم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو نہیں مان رہے تو یہ کسی فساد کی کوشش نہیں ہے بلکہ یہ عین اصلاح کی کوشش ہے، کیونکہ اس طرح ہم اس انتشار کو روک رہے ہیں جو اس نئی نبوت اور اس نئی دعوت سے پیدا ہو رہا ہے۔ مجموعہ آیات 8 تا 16 پر تدبر۔ اس گروہ کو اچھی طرح مشخص کر لینے اور اس کے ذہنی پس منظر کو وضاحت کے ساتھ سمجھ لینے کے بعد ان آیات پر دوبارہ تدبر کی نگاہ ڈالیے تو ایک ایک لفظ کی خوبیاں اور ایک ایک فقرہ کی بلاغتیں اور باریکیاں اچھی طرح سمجھ میں آئیں گی۔ نیز یہ واضح ہوگا کہ اسلام کے یہ چالاک دشمن کیا کہتے اور کیا چاہتے تھے اور قرآن نے ان کی ہر بات پر کتنی سخت اور کیسی برمحل گرفت کی ہے۔ سب سے پہلے ان کے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے دعوے کو لیجئے۔ اس دعوے سے ان کا مقصود تو محض اپنے آپ کو قرآن کی گرفت سے بچانا تھا۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے اوپر قرآن میں جو اتنی لے دے ہو رہی ہے یہ بالکل غلط اور ناجائز ہے۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ دینداری اور خدا پرستی تنہا مسلمانوں ہی کا اجارہ نہیں ہے۔ اس دھونس سے وہ اپنے مخالف مسلمانوں کی زبانیں بند کرنا چاہتے تھے، حالانکہ یہ حقیقت ان سے مخفی نہیں تھی کہ قرآن ان سے جس ایمان اور اسلام کا مطالبہ کر رہا ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے جس کے یہ مدعی ہیں۔ قرآن کا مطالبہ ان سے جس ایمان و اسلام کے لیے تھا وہ صرف اس شکل میں پورا ہو سکتا تھا جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خود قرآن پر اس طرح ایمان لاتے جس طرح مسلمان ایمان لائے تھے۔ چونکہ یہ لوگ اس بات سے اچھی طرح واقف ہوتے ہوئے بات بنانے اور دھونس جمانے کی کوشش کر رہے تھے، اس وجہ سے قرآن نے ان کی اس کوشش کو مخادعت یعنی دھوکہ بازی سے تعبیر فرمایا، اور ساتھ ہی یہ بھی واضح فرما دیا کہ ان کی یہ دھوکہ بازی صرف مسلمانوں ہی کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے منشا کو سمجھتے ہوئے اس سے گریز کی راہ تلاش کرتا ہے وہ در حقیقت خدا کے ساتھ چال بازی کرتا ہے، خواہ وہ اپنے اس فعل کے اس مکروہ پہلو کو سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو۔ یہ حقیقت بھی واضح فرما دی ہے کہ وہ کوشش تو کر رہے ہیں اللہ کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی، لیکن در حقیقت وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص چال بازی کر کے اپنے کسی ناصح مشفق کے مشورے کو ٹھکراتا ہے وہ اس ناصح مشفق کا کچھ نہیں بگاڑتا بلکہ وہ اپنے آپ ہی کو کسی کھڈ میں گراتا ہے۔ فرض کیجئے ایک حاذق اور خیرخواہ طبیب کسی مریض کے لیے ایک نسخہ لکھتا ہے۔ مریض اس نسخے کو تو استعمال نہیں کرتا، البتہ طبیب کو مختلف حیل و حوالوں سے یہ یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اس سے بہتر نسخہ استعمال کر رہا ہے اور وہ تمام تندرستوں سے زیادہ تندرست ہے۔ ہو سکتا ہے کہ طبیب اس کی جھوٹی قسموں اور اس کی ہیر پھیر کی باتوں سے خاموش ہو جائے، لیکن اس دھوکہ بازی کا خمیازہ کس کے سامنے آئے گا؟
طبیب کے سامنے یا مریض کے سامنے؟ ظاہر ہے کہ مریض ہی کے سامنے۔ اب یہ محض اس کی اپنی بے عقلی ہوگی اگر وہ اس امر واقعی کا احساس نہ کرے۔ اس کے بعد قرآن نے یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ ایک حقیقت کا جرأت کے ساتھ استقبال کرنے کے بجائے انہوں نے جھوٹ اور فریب کی یہ روش جو اختیار کی ہے، اس کا سبب ان کا وہ حسد ہے جو بنی اسماعیل کے خلاف وہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کے اندر اپنا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمایا، اس پر اپنی کتاب اتاری، اس نبی کی دعوت پھیلنے لگی اور اس بات کے آثار صاف نظر آنے لگے کہ اب دنیا کی دینی رہنمائی کی باغ بنی اسرائیل کے ہاتھوں سے نکل کر بنی اسماعیل کے ہاتھوں میں جا رہی ہے۔ تو یہ غصہ اور حسد سے کھولنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انعام ان پر کیوں فرمایا، اس کے حقدار تو ہم تھے۔ اور جتنا ہی بنی اسماعیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات بڑھتے گئے اتنا ہی ان کے حسد میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ ان لوگوں کے اندر حق پسندی اور اخلاقی جرأت ہوتی تو یہ خود اس حق کے ساتھ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے اس انعام میں حصہ دار بن سکتے تھے، لیکن یہ لوگ نہ تو دینی پیشوائی کے مورثی پندار سے دستبردار ہونے کے لیے تیار تھے، نہ اپنے حسد کے سبب سے اس بات کے لیے تیار ہوئے کہ بنی اسماعیل کے اندر پیدا ہونے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور نہ یہی جرأت رکھتے تھے کہ خم ٹھونک کر میدان میں آئیں اور اسلام کے بڑھتے ہوئے اثر کو روکیں۔ جب ان باتوں میں سے کسی بات کی بھی ہمت وہ نہ کر سکے تو واحد راہ جو ان کے لیے باقی رہ گئی تھی وہ یہی تھی کہ جھوٹ اور فریب کے دامن میں پناہ لیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو خبردار کیا کہ یہ انہوں نے بہت ہی غلط پناہ گاہ تلاش کی ہے۔ اگر اس پناہ گاہ کے اندر انہوں نے چھپنے کی کوشش کی تو دنیا میں حسد کی آگ میں جلتے رہیں گے اور آخرت میں ان کا انجام دردناک عذاب ہے۔ دوسری چیز جو خاص طور پر توجہ کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی جو مخالفت کر رہے تھے، قرآن نے اس کو زمین میں فساد برپا کرنے سے تعبیر فرمایا ہے۔ یہ در حقیقت کسی فعل کو اس کے آخری نتائج سے تعبیر کرنے کا ایک معروف اسلوب ہے جو قرآن میں بہت سے مقامات میں استعمال ہوا ہے۔ اس اسلوب کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کے سامنے اس کے کسی فعل کا آخری نتیجہ آ جاتا ہے۔ یہ چیز کسی فعل سے باز رکھنے میں بھی مددگار ہوتی ہے اگر فعل برا ہو، اور اس پر ابھارنے میں بھی مددگار ہوتی ہے اگر فعل اچھا ہو۔ بات جو ان لوگوں سے کہنی تھی وہ تو یہی تھی کہ دین حق کی دعوت میں روک نہ بنے، لیکن محض اتنی بات کہنے سے ان کے سامنے یہ حقیقت پوری طرح واضح نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ اپنی اس روش سے اس دنیا کی تباہی اور بربادی میں کس درجے کا حصہ لے رہے ہیں۔ اس وجہ سے اس روش کا وہ انجام ان کے سامنے رکھ دیا گیا ہے جو سامنے آ سکتا ہے اگر خدا نخواستہ وہ اپنی اس مہم میں کامیاب ہو جائیں۔ رہا اس زمین کا اصلاح و فساد، تو اس کا انحصار جیسا کہ ہم اوپر اشارہ کر چکے ہیں صرف اس چیز پر ہے کہ اس کے اندر کس کا حکم اور کس کا قانون چلتا ہے، اس کے حقیقی خالق و مالک کا یا کسی اور کا۔ اگر اس کے خالق و مالک کا حکم چلتا ہے تو اس سے اس زمین پر امن اور عدل کا صحیح نظام قائم ہوگا اور اس کی وہ تمام برکتیں ظہور میں آئیں گی جو اس کے اندر ودیت ہیں۔ اور اگر صورت اس کے برعکس ہو تو اس کے ہر گوشے میں فساد رونما ہوگا، اگرچہ اس فساد کو تہذیب و تمدن کے کتنے ہی خوش نما ناموں سے موسوم کر دیا جائے۔ انبیاء علیہم السلام چونکہ اس زمین میں خدا کا قانون جاری کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے ان کی جد و جہد اس زمین کی اصلاح کی حقیقی جد و جہد ہوتی ہے، اور اس کی مخالفت کی راہ میں ہر قدم فساد کا قدم ہے، خواہ وہ بظاہر کتنے ہی نیک ارادہ کے ساتھ اٹھایا جائے۔ اسلام کے یہ مخالفین اپنی اس مخالفت کے لیے وجہ جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ ایک نئی نبوت کے ظہور اور خاص کر اس کے اس دعوے کے سبب سے کہ خدا کا حقیقی دین وہی ہے جس کو اس نے پیش کیا ہے، اس ملک میں سخت انتشار پیدا ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے یہ جو اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں یا اس سے لوگوں کو روک رہے ہیں تو اس ملک میں فساد نہیں
نہیں مچا رہے ہیں بلکہ اس کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں۔ فساد تو ان کے خیال میں وہ لوگ برپا کر رہے تھے جنہوں نے یہ نئی دعوت بلند کی تھی یا اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ قرآن مجید نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ فساد برپا کرنے والے تو در حقیقت یہی لوگ ہیں، لیکن ان کو اپنے فساد کا احساس نہیں ہے۔ یہ لوگ اپنی خود غرضی اور تنگ نظری کے سبب سے اس حقیقت کو سمجھ نہیں رہے ہیں کہ اس دنیا کی اصلاح اس طرح نہیں ہو سکتی کہ حق اور باطل، کفر اور اسلام دونوں کو ملا کر رکھا جائے، بلکہ اس کی اصلاح کا واحد راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائی ہے اس کی پیروی کی جائے۔ ان لوگوں کا پہلا جرم تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے خدا کی بتائی ہوئی صراط مستقیم گم کی، اور اب جب کہ اللہ تعالیٰ اس کو از سر نو دنیا کے لیے کھول رہا ہے تو ان مفسدین کی کوشش یہ ہے کہ لوگ اس صراط مستقیم کو اختیار کرنے کے بجائے اپنی اپنی پسند کردہ پگڈنڈیوں پر بھٹکتے رہیں، اور اس حماقت کو یہ لوگ اصلاح سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ عین فساد ہے۔ تیسری قابل توجہ بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے اس دعوی ایمان اور اس کے مظاہر رواداری کے پس پردہ مسلمانوں کے خلاف نفرت اور تحقیر کا جو خبت چھپا ہوا تھا، قرآن نے نہایت خوبی کے ساتھ اس سے بھی پردہ اٹھا دیا ہے، تاکہ ان کی دھوکہ بازی کے سبب سے اگر کسی مسلمان کو یہ غلط فہمی ہو رہی ہو کہ یہ لوگ دوسروں کے مقابل میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے کچھ فراخ دل ہیں، تو یہ غلط فہمی دور ہو جائے۔ یہ پردہ قرآن نے اس طرح اٹھایا ہے کہ ان کا یہ راز فاش کر دیا کہ یہ لوگ مسلمانوں پر تو اپنے مومن ہونے کی دھونس جماتے ہیں تاکہ مسلمان ان کو اپنے سے کچھ مختلف نہ سمجھیں، لیکن دوسری طرف ان کے خبت باطن کا یہ حال ہے کہ اگر ان سے کوئی یہ کہہ بیٹھے کہ اگر آپ لوگ ایمان کے مدعی ہیں تو سیدھے سیدھے مسلمانوں کی طرح قرآن پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لاتے، تو یہ بات سنتے ہی ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، اور اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کیا ہم ان ناسمجھ اور احمق لوگوں کی طرح ہر ایرے غیرے کو نبی مان لیں اور اس کے پیچھے لگ جائیں؟ قرآن مجید نے ان کی اس بات کا جواب یہ دیا ہے کہ بے وقوف اور احمق تو در حقیقت یہی لوگ ہیں، لیکن چونکہ ابھی ان کے اس بے وقوفی کا انجام ان کے سامنے نہیں آیا، اس وجہ سے موقع ہے کہ یہ کچھ دنوں یہ دانش فروشی اور کر لیں۔ قرآن مجید نے ان لوگوں کا یہ راز بھی یہاں کھول دیا ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کے پاس جب آتے ہیں تو ان پر یہ اثر جمانے کی کوشش کرتے ہیں کہ گویا ان کے اور مسلمانوں کے درمیان سرے سے کوئی تفاوت ہے ہی نہیں، لیکن جب یہ اپنی مجلسوں میں جاتے ہیں اور اپنے لیڈروں سے ملتے ہیں تو وہاں مسلمانوں کے سامنے اپنی کہی ہوئی باتوں کی صفائی پیش کرتے ہیں اور ان کو اطمینان دلاتے ہیں کہ ہم تو بدستور آپ کے ساتھ ہیں، مسلمانوں سے جو باتیں ہم کہتے ہیں وہ تو محض ان کو بے وقوف بنانے کے لیے بطور مذاق کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے ان کی اس بات کا جواب یہ دیا ہے کہ وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، حالانکہ مذاق ان کے ساتھ قدرت کر رہی ہے جو ان کی اس سرکشی کے باوجود ان کو ڈھیل پہ ڈھیل دے رہی ہے۔ وہ اپنی چالوں میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہوئے آگے بڑھے جا رہے ہیں اور یہ نہیں سمجھ رہے کہ ان کا یہ آگے بڑھنا اس ہلاکت کے گڑھے میں گرنے کے لیے آگے بڑھنا ہے جو اس طرح کے لوگوں کے لیے خدا کی طرف سے مقدر ہے، لیکن انہیں نظر نہیں آ رہا۔ اس سلسلے کی آخری بات جو فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ عقل و دانش کے اس ادعا کے باوجود انہوں نے سودا بہت غلط کیا۔ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں ضلالت خریدی اور اس کو بڑا نفع بخش مال سمجھا، لیکن یہ مال ان کے لیے نہ آخرت میں نفع بخشنے والا ہے نہ دنیا میں۔ آخرت میں تو اس کی قدر و قیمت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن دنیا کے بازار میں اگر اس کی مانگ تھی تو نبی آخر الزماں کی بعثت سے وہ بھی ختم ہو گئی، اور اب یہ لوگ خسر الدنیا والآخرہ کے مصداق ہیں۔ ان کی یہی ضلالت پسندی ان کے اسلام سے محرومی کا سبب بھی بنی ہے۔ ایک شبہ کا ازالہ۔ ان آیات میں قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مخالفوں کے لیے جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ بظاہر سخت معلوم ہوتے ہیں۔ ممکن ہے ان کی وجہ سے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو کہ یہ انداز کلام اس حکمت دعوت کے منافی ہے جس کی نصیحت خود قرآن نے فرمائی ہے۔ قرآن مجید نے خود یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ کے رستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دو، اور اہل کتاب کے بارے میں تو خاص طور پر اس کی یہ ہدایت ہے
کہ ان سے صرف خوبصورت طریقے ہی سے دین کے معاملے میں بحث و گفتگو کی جائے۔ پھر یہاں قرآن نے انہی اہل کتاب کے ایک گروہ کے بارے میں سفہاء اور مفسدین اور ان کے اکابر اور لیڈروں کے لیے شیطان تک کے الفاظ کیوں استعمال فرمائے ہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ الفاظ دعوت کے دور میں استعمال نہیں ہوئے ہیں، بلکہ یہ اس وقت استعمال ہوئے ہیں جب انہوں نے اپنی مسلسل دھرمیوں اور شرارتوں اور اسلام کے خلاف اپنی پہم اندیشیوں اور سازشوں سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اب ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور یہ کسی طرح بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس مرحلے میں آ کر ان لوگوں کے لیے یہ خاص الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور مقصود ان کے استعمال سے صرف غصہ اور نفرت کا اظہار نہیں ہے، بلکہ بیان واقعہ اور اظہار حقیقت ہے تاکہ دوسرے لوگ جو اپنے دین و ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں ان لوگوں کی اصل حقیقت سے آگاہ ہو جائیں۔ آسمانی ہدایت کے ان قدیم وارثوں کا انحطاط اب کس درجے تک پہنچ چکا ہے اور جن کو خدا نے اپنی زمین کی اصلاح کے کام پر مامور کیا تھا، اب وہ اس میں کیا کیا فساد مچا رہے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ جس میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں بنی اسرائیل کے لیے صرف دعوت کی سورہ نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے ملامت کی سورہ بھی ہے۔ اس میں ان کے ان جرائم کی فہرست پوری تفصیل کے ساتھ پیش کی گئی ہے جو انہوں نے خدا کی شریعت اور اس کے نبیوں اور رسولوں کے خلاف کیے ہیں اور جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا بات کا مستحق قرار دیا ہے کہ وہ قوموں کی امامت کے منصب سے ہٹائے جائیں اور ان کی جگہ ایک دوسری امت اس منصب پر سرفراز کی جائے۔ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اچھی طرح اتمام حجت کر چکنے کے بعد فرمایا ہے اور اس کی وجوہ اور دلائل آگے اس صورت میں بیان ہوں گے۔ اس وجہ سے یہ بات عین اس صورت کے مزاج کے مطابق ہے کہ اس میں بنی اسرائیل کے حقیقی چہرے سے نقاب اٹھا کر جن لوگوں پر ان کے مذہبی تقدس کا ایک رعب تھا اور جس سے یہ لوگ اسلام کے خلاف پراپیگنڈا کرنے میں فائدہ اٹھا رہے تھے وہ ختم ہو جائے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی یہود کے علماء اور لیڈروں کے لیے جو سخت الفاظ استعمال فرمائے ہیں وہ بھی اس طرح کے اتمام حجت کے بعد استعمال فرمائے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے یہ الفاظ انجیلوں میں موجود ہیں۔ اگر قرآن کے الفاظ سے ان کا موازنہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ قرآن کے الفاظ بہت ہی نرم ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے تو ان کے لیے سانپ کے بچوں اور سفیدی پھری ہوئی قبروں تک کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔